نہ سن لو اس وقت تک کبھی فیصلہ نہیں کرنا. تنازع آ گیا دو لوگوں کا تنازع ہے آپ کے پاس. آپ دونوں کو بٹھائیں, دونوں کی بات کو سنیں, اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فیصلہ کرنا ہے. ہمارے ہاں یہ چیز بڑی خال آپ کو نظر آتی ہے. فیصلوں کے اندر سب سے پہلی چیز ہے, جس کو فاصل بنایا جاتا ہے فیصلہ کرنے والا, اس کو یا تو پیسے کی وجہ سے بنایا جاتا ہے, یا قومیت کی وجہ سے بنایا جاتا ہے, یا کوئی وہ ٹیڑھا بدماش ہوگا اس کی وجہ سے بنایا جاتا ہے, یا ایم پی اے ایم ایل اے ہوگا اس کی وجہ سے اس کو فاصل بنایا جاتا ہے کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں. پھر الگ میں میٹنگ الگ ہوتی ہے, ادھر والے الگ میٹنگ کرتے ہیں, ادھر والے الگ کرتے ہیں. جو داؤ جہاں چلا وہاں آپ نے فیصلہ کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرما رہے ہیں, فیصلہ جب کرنا ہوا دونوں کو سامنے بٹھاؤ, دونوں کی بات کو سنو اور اس کے بعد کیا کرو؟ فیصلہ کرو. اور یہ فیصلے کئی سارے حضرت علی نے یوں کیے, اور باقی صحابہ نے, یہاں تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فخر ظاہر کیا. ان کا تو مشہور جملہ ہے کہ علی اگر نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ ان مواقع پر بولا ہوا ہے جہاں حضرت عمر فیصلہ کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے, حضرت علی بیچ میں آئے, ان کو فیصلہ دیا اور انہوں نے فیصلہ کچھ اور کیا, اور حضرت علی کا فیصلہ ٹھیک تھا. اس مواقع پر حضرت عمر نے فرمایا آج علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا. ہم تو ٹیڑھے پھیڑے فیصلے کر کے, ظلم زیادتیاں کر کے رات کو اچھا کمبل لے کر سو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, وہ جائے پہاڑ میں, ہم تو سیدھے ہو گئے, ہماری یہ جو گردن ہے یہ تو صحیح ہو گئی, اس کے سامنے ہم فخر سے فٹ ہیں. ہم ماشاء اللہ آپ نے کمال کیا ہے. بے شک دوسرا راتوں کو تہجد میں اٹھ کر کے بیڑا غرق ہو تیرا, تیری نسلیں تباہ ہو جائیں جو تو نے فیصلہ کیا ہے میرے حق میں. امیر المومنین عمر بن خطاب جیسا شخص یہ کہہ رہا ہے علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ فیصلہ غلط ہلاکت ہے. غلط فیصلہ دو بندوں کے درمیان کرنا یہ ہلاکت ہے. اس ہلاکت کو سمجھنا, اس کی نوعیت کو سمجھنا. میرے محترم بھائیوں, جو پچھلا گزشتہ جو موضوع چلتے رہے کیا کہ ہمارا جس طرح مرنے کے بعد کی زندگی کے پر یقین ہونا چاہیے وہ یقین نہیں ہے. وہ اٹھا ہوا ہے تب خرابیاں پیدا ہیں. اب جن کے سامنے وہ معاملات ہیں وہ بڑے عہدے ہونے پر, اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جنت کی بشارتیں سننے پر بھی ایک ایسے عمل پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ عمل مجھ سے غلط ہو جاتا, میں ہلاک ہو جاتا. میری تو کاپیاں بھری پڑی ہیں, میرے تو رجسٹر بھرے پڑے ہیں, میں کس کا حساب اللہ کے سامنے دوں گا, کیا جواب دوں گا؟ میرا تو معاملہ ہی کیا ہے نا. بہرحال ڈر کے اندر رہنا چاہیے, خوف کے اندر رہنا چاہیے. بڑے افراد کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ جب فیصلے کرو تو کیا کرنا ہے؟ دونوں کو سننا, اور سننے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ فیصلہ کرنا ہے. اور پھر دعا دی, اور وہ دعا ایسی تھی کہ حضرت علی نے جہاں بھی فیصلہ کیا اعتدال کے ساتھ معتدل, اور ہر شخص نے اسے کیا کیا؟ قبول کیا. اور حاضر جواب بھی بہت تھے, موقع حال کے مطابق جواب دینا یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا. اور کئی واقعات ایسے ہیں. فرمایا مسجد میں ایک شخص آیا جو دل میں بغض رکھنے والا. اب اس کے دل کے اندر کیا تھا؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا نماز کا وقت ہے, حضرت علی سے میں نے کچھ سوال کرنا ہے, سوال ایسا کروں گا جس میں الجھ کر نماز میں تاخیر ہو جائے گی, اس طرح کا سوال. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے نماز سے بالکل بعید قبل, آپ سے میں نے ایک سوال کرنا ہے. پوچھا کیا سوال ہے؟ فرمایا آپ بتائیں کون سے حیوانات جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں, کون سے جانور ایسے ہیں جو بچے دیتے ہیں. اس کے ذہن کے مطابق ہم یہ گننا شروع کریں گے, فلاں انڈا دیتا ہے, فلاں بچہ دیتا ہے, فلاں یہ دیتا ہے. حضرت علی کے دو جملے تھے. فرمایا جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں, جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں. اس دو جملوں میں اب اس کو سوچنے پر مجبور کر دیا. وہ سوچنے لگ گیا کان کس کے اندر ہوتے ہیں اور کان کس کے باہر ہوتے ہیں. اللہ نے یہ فراست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی.
حضور نے کیا فرمایا؟ منافق ہوگا وہ شخص جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہوگا. منافق ہوگا، یہ منافق کی علامت ہے جو حضرت علی سے کیا رکھے؟ بغض رکھے. اس لیے جو علی سے محبت کرتا ہے وہ حضور سے محبت کر رہا ہے، جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ حضرت. ستم ظریفی یہ ہے کہ حضرت علی کو ہم نے ان کے ریموں پر چھوڑ دیا ہے جن کی زندگی گھن سے بھری ہوئی ہے، جو مہینہ مہینہ غسل ہی نہیں کرتے. ہم حضرت علی کو ان کا حضرت ہم یہ فرماتے ہیں وہ محب علی ہیں، وہ حضرت علی سے محبت کرتے ہیں کہ جو گھن سے جن کی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی زندگی خراب ہے، ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی زندگی خراب ہے. علی سے محبت وہ کرتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کام کو بھی جانتے ہوں، نام کو بھی جانتے ہوں، حضرت علی کے کردار کو جانتے ہو. وہ پاکیزہ لوگ. ہمارے محدثین میں سے کسی کے متعلق آج میں نے پڑھا، فرمایا ان کے پاس ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. وہ آئے اور آ کر سوال کرنے کے لیے آئے کہ فلاں جی آپ کے سنا ہے میں نے آپ کے مفتی صاحب ہیں، میں نے ان سے سوال کرنا ہے. ان کے مرید، ان کے جو شاگرد تھے وہ لے آئے کہ آئے ہمارے مفتی صاحب جواب دیں گے اس چیز کا. فرمایا حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ اب یہ کوئی مشکل سوال ہے؟ مشہور سوال ہے، بچے بچے کو پتہ ہے اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، ان کے یہ نام ہیں. انہوں نے فرمایا 1 منٹ ٹھہرو. وہ اٹھ کے چلے گئے، یہاں سے گئے پیچھے کہنے لگا دیکھا سوال میں نے کیا تھا، اب یہ اندر کتاب سے جائیں گے، کتاب سے دیکھ کر واپس جواب دیں گے. وہ جب واپس آئے تو ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. پوچھا آپ سے میں نے سوال کیا تھا، آپ نے جواب دینے کے بجائے آپ اندر چلے گئے دیکھ کر. انہوں نے فرمایا نہیں، میں وضو کر کے آیا ہوں، میں نے آج تک حضور کے اہل بیت کے نام بغیر وضو کے لیے نہیں لیے. اور حضرت علی کو ہم نے کن کے رحموں پر چھوڑا ہوا ہے؟ جو چرسی، بھنگی، شرابی. اور ہم ان کو کہتے ہیں یہ پوچھی ہوئی سرکار ہے، پتہ نہیں کہاں جہنم کے کس درجے میں پہنچی ہوئی ہے، یہ تو کل پتہ چلے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، حضرات صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کو اپنا ورثہ بنا لیں، ان کی تعلیمات، ان کے واقعات ہیں، ان سے ملنے والا سبق ہم کیا کر لیں؟ ہم اپنی زندگی کا سبق بنا لیں. اللہ دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا. میرے محترم بھائیوں، آخری بات عرض کر کے، ان کی زندگی بڑی سادہ تھی، اور سادہ زندگی ہوگی اس میں سکون ہوگا. اسی لیے ہم نے جو یہ گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہے، جو کام کرنے والے کھیت باڑیوں میں، وہ کبھی ایسے چھوٹی سی بنی ہوتی ہے اس پر بھی سو جاتے ہیں، ان کو وہاں بھی سکون کی نیند آتی ہے. کیوں؟ ان کی جو زندگی ہے وہ سادہ زندگی ہے. وہ اس لیے نہیں الجھتے کہ آج جو میں نے سوٹ پہنا ہے اس بندے نے مجھ سے ملا بھی ہے اور میری سوٹ کی اس نے تعریف نہیں کی، اب یہ بیماری ہے یا نہیں؟ مطلب اپنے آپ کو تکلف میں ڈالا، بھائی میں نے جو سوٹ پہنا یہ مجھے ملا ہے، آج اس نے میری تعریف ہی نہیں کی. اب یہ سوچتا رہے گا، اور جو تعریف کر دے گا محترم آج سوٹ اچھا پہنا ہے، اب یہ اس میں مبتلا ہو کر دیکھا جلن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، دونوں طریقوں سے مارا گیا یا نہیں مارا گیا. زندگی کو سادہ بنائیں. حضرت علی خلیفہ ہونے کے باوجود سادے تھے، ان کی زندگی سے ہمیں یہی ملتا ہے، سادگی والی زندگی. حضرت فاطمہ سے گھر کے اندر کوئی اونچ نیچ ہوئی، بات چیت ہوئی، ناراض ہو کر چلے گئے. حضور تشریف لائے، پوچھا علی کدھر ہیں؟ فرمایا گھر میں کوئی بات ہو گئی تھی، ناراض ہو کر چلے گئے. دیکھا مسجد نبی میں سوئے ہوئے ہیں اور یوں کروٹ بدلنے کی وجہ سے پورے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی ہے. حضور گئے اور جا کر فرمایا قم ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. حضور کھڑے ہوئے، مٹی جھاڑی حضرت علی کے بدن سے اور واپس لے کر آئے. اور حضرت علی فرماتے تھے یہ جو کونیت حضرت حضور نے یہ جو لقب مجھے دیا یہ سب سے زیادہ پسندیدہ میرے لیے یہی تھا. جو مجھے اس لقب سے پکارتا تھا وہ مجھے اچھا لگنے لگتا تھا. یہ سادگی زندگی ہے، یہ سادہ زندگی ہے.
یہ اللہ کی رضا ہے. زندگی کے اندر بھرپور میرا رب راضی ہے زندگی